بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ سجدہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بہت احسن اور بہت فضیلت بخشی ہے۔ نماز کے اندر بار بار جو سجدہ کیا جاتا ہے، اسی سجدے کی وجہ سے اس عبادت کا مغز اور اس کا مقصد حاصل ہوتا ہے۔ اسی سجدے کو تمام ملائکہ نے آدم کے سامنے کیا اور آدم کو یہ شرف بخشا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ فضاؤں میں، دریاؤں میں، خشکی میں، تری میں، ہر جگہ پہ انسان کو یہ فضل بخشا۔ جو بھی کوئی حاجت ہو، کٹھن سے کٹھن، مشکل سے مشکل، تو آپ سجدے میں جا کر ان کلمات کو جب پڑھیں گے، اپنی عبودیت کا اور رب کی ربوبیت کا اقرار کریں گے، دل سے، زبان سے، دماغ سے، پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتقاد کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالی اس مشکل سے مشکل حاجت کو، کٹھن ہی کیوں نہ ہو، بادشاہی وقت کی معزولی ہی کیوں نہ ہو، اللہ پورے کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ کسی مسلمان کا اس میں نقصان نہ ہو، کوئی کسی دوسرے کے بارے میں کوئی منفی رائے نہ رکھتا ہو، کسی بھی وقت، رات کے حصے میں، رات کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی وقت تازہ وضو کریں، غسل کریں، پاک صاف کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں۔ کوئی نوافل پڑھنے کی، کوئی کسی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو پاک اور صاف سمجھتے ہوئے سر کو سجدے میں رکھیں اور یہ جملہ پڑھیں، اللہم انت الرب وانا العبد فمن یعبد العبد الا الرب یا ربی۔ اللہم انت الرب وانا العبد فمن یدعو العبد الا الرب یا ربی۔ اے اللہ، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور بندہ اپنے رب ہی کو پکارتا ہے، اے میرے رب۔ فمن یدعو العبد الا الرب، نہیں پکارتا بندہ مگر اپنے ہی رب کو، اپنے پالنہار کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو۔ بس اس جملے کو پڑھیں۔ یہ اسماء جباروت کہلاتے ہیں، اور پورے اسماء جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء ہیں، اسی طرح کے ساتھ آگے دعائیہ کلمات لگتے ہیں، اللہم انت الخالق وانا المخلوق فمن یدعو المخلوق الا الخالق یا خالق۔ سجدے میں سر رکھ کر اس کو پڑھیں، اور اتنی تعداد میں پڑھیں کہ آپ کی توجہ واقعی رب کی طرف ہو جائے، آپ کے دل و دماغ پہ رب 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 ہو۔ اور یہ اسماء الحسنی میں سے یہ رب کا اسم ہے نا، رب، اس کو تمام اسماء پہ لحاظ سے فضیلت ہے۔ یہاں بھی کہیں لفظ رب استعمال ہوتا ہے نا، تو کائنات کے ذرے ذرے کو رزق پہنچانے والا، اس کی ضروریات کو پورا کرنے والا، تو لہٰذا آپ اس کو اس انداز سے پڑھیں۔ اسماء کیمیا ہیں، اسماء جباروت ہیں، اس کا پڑھنے والا کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوتا، اور وہ بھی سجدے کی حالت میں۔ یا سریع الرضا لمن لا یملک الا الدعاء، اے تھوڑی سی بات پہ راضی ہو جانے والے،
فمن ید الدعاء الا اللہ، بندہ تو اسے نہیں دعا کرے گا تو پھر کس سے کرے؟ تیری رضا، تیری عطا، تیری خوشنودی ہی سب کچھ ہے۔ تو اس لیے ان کلمات کو، اللہم انت الرب و انا العبد، اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ۔ فمن یدعو العبد الا الرب یا ربی، اس کو اس انداز سے پڑھیں سجدے کی حالت میں، دل و دماغ پہ یہ کیف، یہ وجد طاری ہو جائے کہ میں اپنے رب کو پکار رہا ہوں، تو رب انشاءاللہ ہر حاجت کو، ہر مراد کو، ہر مقصد کو پورا کریں گے۔ اور یہ یقینی اور شرطیہ بات ہے کہ جس نے بھی اپنے یقین اور اپنے اعتقاد کے ساتھ اپنے رب کو پکارا، رب اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے رب کے سامنے جھکے رہنے اور اسی سے مانگنے کی توفیق اور اسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی توفیق اللہ فرمائے۔